السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ریاض الصالحین سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو اس سے پہلے کی ویڈیوز میں سلسلہ چل رہا تھا مراقبہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا کانسیپٹ اور دھیان اور خیال کا۔ اس سلسلے کی بہت ساری حدیثیں، تقریباً 7 حدیثیں گزر چکی ہیں۔ 8ویں حدیث آج میرے سامنے ہے۔ ایک 9ویں حدیث بھی ہے جو کہ گرچہ سندن صحیح نہیں ہے، لیکن مصنف نے یہاں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کی 68ویں حدیث میرے سامنے ہے۔ 69 نمبر کی حدیث بھی میں آپ کے حوالے کروں گا جس کی سند صحیح نہیں ہے۔ تو آئیے بلا کسی تمہید کے ہم شروع کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کے اچھے ہونے کی دلیل ہے، آدمی کا اسلام اس وقت اچھا ہو جاتا ہے، اچھے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو، بے مطلب چیزوں کو اور لغو چیزوں کو، بیکار چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ مومن کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کو اچھا بنانا ہے تو اچھی چیزوں میں مشغول رہیے، اچھی باتوں میں مشغول رہیے، اچھے کاموں میں مشغول رہیے۔ برے کاموں سے، بری چیزوں سے، بری باتوں سے، برے اقوال سے، برے افعال سے، برے اخلاق سے اپنے آپ کو کنارہ کر لیجئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث گرامی میں ارشاد فرمایا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے جو حسن درجے کی حدیث ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی اچھے ہونے کی دلیل ہے، اچھے اسلام کی دلیل ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے بھی یہی فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن کامیاب ہوئے جو یہ کام کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ لغو سے منہ موڑ لیتے ہیں، لغو کام نہیں کرتے، لایانی کام نہیں کرتے، بیکار کام نہیں کرتے۔ الذین مروا باللغو مروا کراما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لغو کے پاس سے، بیکار چیزوں کے پاس سے، بیکار جگہوں سے وہ جب گزرتے ہیں تو بڑی شریفانہ انداز میں وہ گزر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی پہچان بھی بتائی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو لایانی کاموں سے، لایانی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہمارا اسلام اچھا ہو جائے، ہمارا ایمان اعلیٰ درجے کا ہو جائے۔ حضرات گرامی، میرا بھی یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے، اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جائیے، شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجیے اور میرے ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بولنے، حق کہنے، حق پر عمل کرنے اور حق کے پرچار و پرشار کی توفیق عنایت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیے ایک حدیث چھوٹ گئی جس کی سند صحیح نہیں ہے، وہ بھی میں آپ کے حوالے کر ہی دیتا ہوں آخر میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لا یسأل الرجل فیما ضرب امرأتہ، کہ آدمی سے اس نے اپنی بیوی کو کس لیے مارا ہے، کیوں مارا ہے، یہ سوال نہیں کیا جائے گا، یہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس میں یعنی اللہ کے رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ مراقبہ سے ہٹ کر کے یہ چیز ہے، اس میں انسان اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کھاتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ اپنی بیوی کو کسی چیز پر تنبیہ کرنے سے نہ مارے، ایسا نہ کرے، بلکہ وہ مار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح پٹائی کرنا شروع کر دے، بلکہ تنبیہ کے لیے، وارننگ کے لیے تھوڑا بہت ایک آدھ تھپڑ مار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ حالانکہ سندن محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ ارواء الغلیل میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے 2034 نمبر پر، اس کو ضعیف کہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.